مصر کے عظیم محل میں دولت، غلاموں اور شان و شوکت کے درمیان ایک ایسی ملکہ رہتی تھی جو باقی سب سے مختلف تھی۔ آسیہ، فرعون کی بیوی، اگرچہ وہ سونے، جواہرات اور اقتدار میں گری ہوئی تھی، لیکن اس کا دل عاجزی سے بھرا ہوا تھا اور اس کی روح سچائی کی متلاشی تھی۔ فرعون، ایک ظالم بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، ظلم و ستم سے حکومت کرتا تھا۔ اسے کمزوروں پر رحم نہ آتا تھا، لیکن آسیہ اس سے مختلف تھی۔ وہ جب بھی کسی پر ظلم ہوتا دیکھتی، اس کا دل دکھتا۔ وہ چپکے چپکے ایک ایسے رب سے دعا کرتی جسے وہ مکمل طور پر نہیں جانتی تھی۔ یقین رکھتی تھی کہ وہ ہر بادشاہ سے بڑا ہے۔ ایک رات وہ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کے تاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اے آسمانوں کے خالق، وہ بولی، مجھے سچ کا راستہ دکھا، مجھے وہ طاقت دے جو مجھے آنے والی آزمائشوں کو سہنے کے قابل بنا دے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ دعا اس سے بڑی آزمائشوں لیکن عظیم انعام کی طرف لے جائے گی۔ ایک صبح آسیہ دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہی تھی کہ ان کی نظر ایک انوکھے منظر پر پڑی۔ پانی پر ایک ٹوکری بہتی آ رہی تھی۔ تجسس سے بھر کر انہوں نے خادموں کو حکم دیا کہ وہ اسے لے آئیں۔ جب ٹوکری کھولی گئی، آسیہ کی سانس رک گئی۔ اس کے اندر ایک نومولود بچہ سکون سے سو رہا تھا۔ آسیہ کا دل فوراً پگھل گیا۔ یہ بچہ عام نہیں لگتا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اگرچہ فرعون نے حکم دیا تھا ہر بنی اسرائیلی نر بچہ قتل کر دیا جائے، آسیہ نے اس بچے کی حمایت کی۔ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اسے قتل نہ کرو۔ انہوں نے فرعون سے التجا کی، شاید یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس سے بیٹا بنا لیں۔ فرعون آسیہ کے پیار پر محظوظ ہوا اور اس نے اجازت دے دی۔ یہ بچہ، جسے وہ نہیں جانتے تھے، اللہ کا چنا ہوا حضرت موسیٰ تھا۔ آسیہ نے تقدیر کے راستے پر پہلا قدم رکھ دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بچے سے محبت کرنا ایک دن اسے سب کچھ کھو دینے کی طرف لے جائے گا۔ اگرچہ آسیہ اب حضرت موسیٰ کی پرورش کر رہی تھی، لیکن اللہ نے موسیٰ کی اصل ماں کو نہیں بلایا تھا۔ اللہ کی حکمت سے موسیٰ کسی بھی دایا کا دودھ پینے سے انکار کرتا۔ وہ دن رات روتا رہتا اور آسیہ پریشان ہو گئی۔ ایسی عورت کو تلاش کرو جو اسے دودھ پلا سکے، آسیہ نے حکم دیا۔ کئی عورتوں نے کوشش کی، مگر موسیٰ نے سب سے منہ موڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی اپنی ماں کو محل میں پہنچایا، ایک اجنبی کے روپ میں۔ جب اس نے موسیٰ کو گود میں لیا تو وہ فوراً چپ ہو گیا اور دودھ پینے لگا۔ آسیہ نے یہ محبت دیکھی اور اسے سکون محسوس ہوا۔ وہ پوری حقیقت نہیں جانتی تھی، مگر شفقت سے بولی، اس عورت کو اس بچے کے دیکھ بھال کرنے دو، یہ اس کے ساتھ پرسکون ہے۔ یوں حضرت موسیٰ دو ماؤں کی محبت میں پروان چڑھنے لگے، ایک ان کی اصل ماں جو راز میں تھی اور ایک آسیہ جو ان کی شاہی سرپرست تھی۔ مگر جیسے جیسے وہ بڑا ہوا، نشانات ظاہر ہونے لگے۔ اس کی تقدیر زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ سال گزرتے گئے اور حضرت موسیٰ ایک طاقتور اور دانا نوجوان بن گئے۔ آسیہ ان پر گہری نظر رکھتی، وہ ان میں ایک خاص روشنی دیکھتی، ایسی پاکیزگی، ایسی طاقت جو دوسروں میں نہ تھی۔ ان کا دل اکثر کہتا، یہ بچہ کسی عظیم مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ ایک دن موسیٰ نے ایک مصری کو دیکھا جو ایک بنی اسرائیلی غلام کو مار رہا تھا۔ موسیٰ نے کمزور کی حمایت میں مداخلت کی اور انجانے میں وہ مصری مارا گیا۔ فرعون کے قہر کے خوف سے موسیٰ شہر سے فرار ہو گئے۔ آسیہ کا دل ٹوٹ گیا، انہوں نے موسیٰ کو اپنے بیٹے کی طرح پالا تھا اور اب وہ چلا گیا تھا، مگر ان کے دل میں ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ وہ یقین رکھتی تھی کہ جس رب نے یہ بچہ انہیں عطا کیا تھا، وہی اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ اب آسیہ نے دعا اور عبادت میں زیادہ وقت گزارنا شروع کیا۔ وہ خاموشی سے اپنے دل کو اس رب کی طرف موڑ رہی تھی جو دکھائی نہیں دیتا مگر ہر دل میں موجود ہوتا ہے۔ فرعون نے اس کی دوری کو محسوس کیا، مگر ابھی وہ نہیں جانتا تھا کہ آسیہ کا دل کسی کے ساتھ ہے۔ صبر کا سفر ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ سال بیت گئے اور ایک دن محل میں خبر پہنچی، حضرت موسیٰ واپس مصر آ گئے ہیں۔ آسیہ کا دل امید سے بھر گیا، مگر فرعون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ غدار ہے، فرعون گرجا، وہ میرے خلاف بولتا ہے اور میرے اوپر ایک رب کا دعویٰ کرتا ہے۔ مگر آسیہ خاموش رہی۔ جب حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے آئے تو وہ بے خوف اور پرسکون تھے۔
انہوں نے کہا میں رب العالمین کی طرف سے پیغام لایا ہوں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ آسیہ نے اپنے پیارے موسیٰ کو زمین کے سب سے طاقتور شخص کے سامنے کھڑے دیکھا۔ ان کے دل نے گواہی دی کہ موسیٰ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ اس رات آسیہ اپنے کمرے میں رو رہی تھی۔ اے میرے رب، وہ دعا کرنے لگی، اب میں جان گئی ہوں کہ تو ہی سچا رب ہے، میرے دل کو مضبوط کر اور مجھے ہدایت فرما۔ یہی وہ لمحہ تھا جب آسیہ کا دل مکمل طور پر اللہ کی طرف مڑ گیا اور ان کے صبر کو اپنا اصل مقصد مل گیا۔ اب آسیہ نے دل سے سچ کو قبول کر لیا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ کے پیغام اور ایک اللہ پر ایمان لا چکی تھی، لیکن فرعون کے محل میں ایمان چھپانا پڑتا تھا۔ ان کا ایمان اب ان کا رازدار بن گیا تھا اور ان کا صبر ان کی ڈھال۔ وہ خاموشی سے دعا کرتی، رات کی تنہائی میں اللہ کا نام آہستہ آہستہ لیتی رہتی۔ ہر دن فرعون مزید ظالم ہوتا جا رہا تھا، موسیٰ کا مذاق اڑاتا اور اللہ کی نشانیاں جھٹلاتا۔ آسیہ کا دل تڑپتا مگر وہ ثابت قدم رہتی۔ ایک دن فرعون کو شک ہوا کہ اس کے اپنے محل میں کوئی موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکا ہے۔ وہ غصے سے چیخا، کون ہے تم میں سے جو موسیٰ کی پیروی کرتا ہے؟ آسیہ خاموش رہی، وہ جانتی تھی کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ وہ خدمت کرتی رہی، مسکراتی رہی، محل کی راہداروں میں چلتی رہی، مگر ان کی روح صرف اللہ کے سامنے جھکتی تھی۔ ان کی آزمائش بڑھ رہی تھی لیکن ان کا نور بھی تیز ہوتا جا رہا تھا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب آسیہ اپنا ایمان چھپا نہ سکی۔ فرعون نے دربار میں سب کو جمع کیا اور ایک بار پھر حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا۔ یہ شخص تو صرف جادو لے کر آیا ہے، اس نے اعلان کیا۔ آسیہ مجمع میں کھڑی تھی، ان کا دل سچائی سے جل رہا تھا، وہ اب خاموش نہ رہ سکی۔ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی ہوں، آسیہ نے بہادری سے اعلان کیا۔ پورا دربار حیرت سے گونج اٹھا۔ فرعون کا چہرہ غصے سے کالا پڑ گیا۔ تو میری اپنی بیوی؟ مگر آسیہ ڈٹ گئی، ہاں، میں اس رب پر ایمان رکھتی ہوں جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا، میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون کا غرور چکنا چور ہو گیا۔ اس کی اپنی ملکہ نے اس کی حکمرانی کو نہ ہتھیار سے بلکہ ایمان سے چیلنج کر دیا۔ میں تمہیں ایسا سزا دوں گی کہ تم پچھتاؤ گی۔ وہ دھاڑا، مگر آسیہ کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس کی روح نے پہلے ہی محل کی چمک دمک کے بجائے جنت کو چن لیا تھا۔ فرعون غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ آسیہ کو زنجیروں میں جکڑ کر عوام کے سامنے ذلیل اور عذاب دیا جائے، یہ ڈرنا سیکھ جائے گی۔ وہ زرد لہجے میں بولا۔ آسیہ کو دھوپ میں گھسیٹا گیا، زمین سے باندھ کر کوڑوں سے مارا گیا۔ ان کا جسم زخمی تھا مگر ان کی روح پرسکون اور بار بار دہراتی رہی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ ملکہ جو کبھی ریشم میں لپٹی رہتی تھی اب زنجیروں میں جکڑی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ فرعون خود اس کے پاس آیا، امید تھی کہ وہ رحم کی بھیک مانگے گی، مگر آسیہ کی نظر اس سے پرے تھی، آسمان سے بھی آگے۔ اسے اندیکھی دنیا کی طرف جہاں ان کا رب تھا۔ درد میں بھی انہوں نے کہا، میں جنت میں اپنا گھر دیکھ رہی ہوں، میں اپنا مقام دیکھ رہی ہوں۔ ان کا ایمان زمین کو ہلا گیا اور ان کا صبر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ جب آسیہ جلتی دھوپ میں زخمی حالت میں پڑی تھی، ان کا دل اس دنیا سے آگے پرواز کر چکا تھا۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان پر پردہ ہٹا دیا۔ انہیں جنت میں ان کا گھر دکھایا گیا، ایسا محل جو نہ سونے کا تھا نہ پتھروں کا بلکہ نور اور سکون سے بنا تھا۔ وہ درد میں بھی مسکرا رہی تھی، اس کے لیے تو میں نے سب کچھ چھوڑا تھا، فرعون کا محل نہیں، اللہ کا وعدہ۔ فرعون ان کے سامنے کھڑا تھا، خوف دیکھنے کی امید میں، مگر جو اس نے دیکھا وہ نور تھا۔ ایک عورت جو جسمانی طور پر شکست کھا چکی تھی مگر روحانی طور پر فتح یاب ہو چکی تھی۔ ایک ملکہ جو زمین پر ہار گئی مگر آسمانوں میں تاج پہن چکی تھی۔ ان کے آخری الفاظ ایک دعا تھے، ایک سرگوشی جو آسمان ہلا گئی، اے میرے رب، مجھے ظالموں کی زندگی کی طرح واپس نہ لوٹا، مجھے اپنے قریب رکھ۔ اور پھر آسیہ کی روح لے لی گئی، پرسکون باوقار اپنے رب کی رحمت میں داخل ہو کر انہوں نے دنیا کو ہی مگر ہمیشہ کی کامیابی لے لی۔ آسیہ کی روح اپنے رب کے پاس لوٹ چکی تھی مگر ان کی کہانی زندہ رہی۔ ان کی ہمت آسمانوں میں گونجی اور فرشتے ان کے نام کو عزت سے یاد کرتے رہے۔ وہ تمام ایمان والوں کے لیے ایک نشانی بن گئی، ایسی عورت جو خوف پر ایمان کو، طاقت پر سچ کو، عیش و عشرت پر آخرت کو ترجیح دے گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کا ذکر محبت اور احترام سے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے بہترین آسیہ ہے، فرعون کی بیوی۔ اس کی کہانی صرف درد کی نہیں بلکہ فتح کی کہانی ہے، ایسی فتح جو تختوں پر نہیں دلوں میں لکھی جاتی ہے۔ آسیہ نے ثابت کیا کہ اصل طاقت اقتدار میں نہیں، صبر میں ہے، تاج میں نہیں، یقین میں ہے۔ اور آج تک ہر وہ مومن جو دین پر ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے، دل سے ان کا نام احترام سے لیتا ہے۔ آسیہ جنت کی ملکہ۔
आसिया फ़िरौन की बीवी की कहानी हमें सब्र, ईमान और हौसले के बारे में गहरी तालीम देती है। बेपनाह अज़ाब और जुल्म का सामना करने के बावजूद वो अल्लाह की वाहिद सच्ची हस्ती पर ईमान में मजबूत रही। आसिया ने अपने ईमान को दौलत, ताकत और हत्ता के अपनी ज़िंदगी पर तरजीह दी। इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि असल ताकत मादा या दुनियावी ताकत में नहीं, बल्कि इंसान के अपने उसूलों पर साबित कदम रहने में है, चाहे हालात कैसे भी हों। इनका नाकाबिले तगय्युर ईमान इस बात की मिसाल है कि ज़िंदगी के इम्तिहानात के बावजूद इंसान किसी तरह अपने ईमान पर कायम रह सकता है। इनका आखिरी इनाम इस दुनिया की दौलत नहीं, बल्कि जन्नत में एक महल था, जो हमें ये सिखाता है कि हतमी कामयाबी दायमी है, आर्जी नहीं। आसिया का विरसा आज भी हौसले, यकीन और रूह की जिस्मानी दुनिया पर फतह की अलामत के तौर पर जिंदा है। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और वीडियो को शेयर करें ताकि आगे भी ऐसी इस्लामिक नॉलेज फैले। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और आगे भी ऐसी मोरल स्टोरीज सुनें।